وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا أبقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فبما تأمرني؟ قال: عليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. وفي رواية: ألزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. رواه الترمذي رحمه الله وصححه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ حدیث کا آخر والا جملہ ہو رہا تھا. دو مطلب اس کے بتلائے گئے تھے، اور تیسری بات ایک اس میں یہ بھی ہے کہ حملہ کرنے والے چونکہ مسلمان ہوتے ہیں ایسے فتنوں کے زمانے میں، اس لیے ان حملہ کرنے والوں سے نہ لڑنا بہتر ہوگا، مظلوم بن کر کے زندگی گزارنا بہتر ہوگا ایسے زمانے میں. اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اسوہ اور طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے مظلوم بن کے زندگی گزار دی، لیکن کسی مسلمان کے اوپر انہوں نے تلوار چلانے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر کے رکھا. ایک مطلب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم کو جان بھی دینا پڑے تو جان دے دو، لیکن مسلمان کے خلاف ہتھیار مت اٹھاؤ. اپنے اوپر کپڑا ڈال دینے کا مطلب اپنی جان دینا پڑے تو جان دے دو، لیکن کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار مت اٹھاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ جب تم اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو گے اور وہ قاتل تمہارے اوپر حملہ کر کے تم کو مار ڈالے گا تو لیبوء بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ کا مصداق بن جائے گا، یعنی قاتل اپنے گناہ اور آپ کے گناہ کو جمع کر لے گا اور اپنے ذمے میں تھوپ لے گا. اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو ذر کا انتقال سن 32 ہجری میں ہو چکا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کے اندر. جبکہ واقعہ حرہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سن 60 کے بعد 61-62 میں پیش آیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ہونے والا ہے اس کی اطلاع حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اطلاع سے یہ خلا حاصل نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر خود اس واقعے تک زندہ موجود رہیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں بتلائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کو بتلایا جاتا ہے وہ خود اس واقعے کا مشاہدہ کر پائے گا. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ واقعہ حرہ کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ ہے، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ حرہ کا زمانہ دیکھا نہیں. البتہ وہ جو آیا احجار الزیت والا تو اور بھوک والی بات کہ جس کے اندر بھوک اتنی بڑھ جائے گی، تو وہ چیز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی. عام الرماد والے سال کے اندر جب مدینہ میں بہت قحط بڑھ گیا تب یہ بھوک والا ماحول ان کو دیکھنے کو ملا. یہ روایت
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں. باپ بیٹے دونوں صحابی ہے، دونوں کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر ہے، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس. ارے عبداللہ، تم کیا کرو گے، تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم ایسے زمانے میں رہو گے جب ناکارہ لوگوں کا زمانہ ہوگا. یعنی تم ایسا زمانہ دیکھو گے کہ جو زمانہ ناکارہ لوگوں کا ہوگا. حثالتن ہا کے ضمے کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگ جن میں کسی قسم کی خیر اور بھلائی نہ ہو، جو لوگ بالکل ردی قسم کے، تھرڈ کلاس قسم کے، ایک دم سڑیلے اخلاق والے، ایسے لوگوں کو حثالۃ الناس کہتے ہیں. کیا ابو ذر، تم کو ایسا زمانہ دیکھنے کو ملے گا جب لوگ سب ناکارہ لوگ ہوں گے. اصل میں حثالۃ کہتے ہیں، آپ نے چاول دیکھا ہوگا جب کھیت میں تیار ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پیلا پیلا چھلکا ہوا کرتا ہے، پھر وہ چھلکا اتار دیا جاتا ہے اور چاول نکال لیا جاتا ہے. تو یہ چاول کے اوپر سے جو پیلا چھلکا نکال دیا جاتا ہے اس کو حثالہ بولتے ہیں. اور وہ چھلکے جو ہوتے ہیں وہ کچھ کام میں آتے واتے نہیں ہیں. اس کو یہ اینٹ بنانے والے لے جا کر مٹی میں ملاتے ہیں، برتن مانجنے میں استعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ جانور کھا لیتے ہیں اس کو عربی کے اندر حثالہ کہا جاتا ہے. جو کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو بھی حثالہ کہا جاتا ہے. تو مطلب ہے کسی بھی چیز کا ناکارہ حصہ جو کچھ کام نہیں آوے ایسا. جیسے کہ آپ سیب کاٹنے بیٹھیں گے تو جہاں اس کی بیچ والی ڈیچ ہوگی وہ حصہ ناکارہ، کوئی کھاتا واتا نہیں ہے، اس کو پھینک دینے کا، اس کو حثالہ کہتے ہیں. تو بے فائدہ حصہ مراد اس حدیث شریف کے اندر ہیں دین اور آخرت کے اعتبار سے نکمے اور ناکارہ لوگ. کیسا زمانہ آئے گا کہ وہ دین کے اعتبار سے بھی نکمے اور ناکارہ اور دنیا کے اعتبار سے بھی نکمے اور ناکارہ، ایسے لوگوں کا دور آئے گا. مریجت عہودہم و اماناتہم، مریجت کے معنی خلط ملط ہو جائیں گے. قرآن میں ہے نا مرج البحرین یلتقیان، تو وہی سے خلط ملط ہو جائیں گے. دوسرا معنی فاسد اور خراب ہو جائیں گے ان کے عہد اور ان کی امانتیں. یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ کوئی عہد پیمان کریں گے، وعدہ کریں گے تو وہ اس میں گڑبڑیاں کریں گے. ان کے پاس کوئی امانت ہو بات کی، چیز کی، مال کی، تو اس میں بھی وہ گڑبڑیاں اور 2 نمبریاں کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے. خلاصہ کیا؟ نہ بے اعتبار، نا قابل اعتماد لوگ، جن لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، جن پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا، ایسے بے اعتبار اور ناقابل اعتماد لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. بھئی یہ کیسا ہے، بھائی اس پر کوئی بھروسہ نہیں کراوے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کراوے، یہ کب کیا کر ڈالے، کیا کھا جاوے. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مریجت عہودہم و اماناتہم. دوسرا مطلب ہے جن کی کسی بات اور قرار پر بھروسہ نہ ہو، جن کی کسی بات اور قول و قرار پر بھروسہ نہ، بات کر کے کب پھر جائیں گے، بات کر کے کب بدل ڈالیں گے، قول و قرار کر کے اس قول و قرار کو کب توڑ ڈالیں گے، کوئی گارنٹی نہیں.
اس قسم کے لوگ. واختلفوا فکانوا ہاکذا، اور ان میں اختلاف ایسے ہوں گے کہ وہ اس طرح کے ہو جائیں گے. کیسے اختلافات ہوں گے؟ حضور نے عملاً کر کے دکھلایا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور حضور نے اپنی انگلیوں کے درمیان اس طرح تشبیک کر کے دکھلایا. تشبیک یعنی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں داخل کر دینا. تو کہا وہ لوگ آپس کے اندر ایسے اختلافات میں پڑیں گے کہ جیسے یہ انگلیاں کیسی ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئی، اس طرح یہ لوگ آپس کے اندر اختلافات کے اندر پڑیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ میں اس کو مار ڈالوں، وہ کہتا ہے میں اس کو مار ڈالوں. ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے در پہ ہوں گے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حالت ایسی الجھی ہوئی ہوگی کہ امین کون، خائن کون، نیک کون، برا کون، فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. ان کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہوگی کہ ان میں امانت دار کون، خیانت کرنے والا کون، نیک کون، برا کون، سچا کون، جھوٹا کون، اس کا فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. ایسے لوگ ان کا حال ہوگا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا فَبِمَ تَأْمُرُنِي، کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں مجھے کیا کرنے کا، مجھے کیسے زندگی گزارنے کی. قال علیک بما تعرف ودع ما تنکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تو معروف سمجھے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، اور جس چیز کو تو منکر سمجھے اس کو تو چھوڑ کر کے رہنا. کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں تم اگر جیو تو دین اور دیانت اور شریعت کی روشنی میں تم کو جو چیز بھلی اور اچھی لگے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، اور جو چیز تم کو دین شریعت کی روشنی کے اندر بری معلوم ہو اس کو چھوڑ دینا. گویا کہ آدمی اپنے صحیح علم کی روشنی میں جس کو صحیح سمجھتا ہے، جس چیز کو معروف سمجھتا ہے، جس چیز کو نیک کام سمجھتا ہے وہ کرتا رہے، اور جس چیز کو آدمی برا سمجھے اس کو چھوڑ دے. معلوم ہو کہ علم ہوگا تو وہ معروف کو معروف سمجھے گا نہیں، اور علم نہیں ہوگا تو منکر کو معروف سمجھے گا اور معروف کو منکر سمجھے گا. اسی لیے اس کے لیے علم نافع بہت ضروری. تو ایک عمل تو حضور نے یہ بتلایا کہ جس کو تم دین اور علم اور دیانت کی روشنی میں معروف سمجھتے ہو، نیکی اور بھلائی سمجھتے ہو، اس پر عمل کرنا، اور جس کو تم برائی سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دینا. کہتے ہیں نا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے سوال کر لو، اپنے عقل سے پوچھ لو شریعت اور دین کی روشنی میں کیا حق ہے کیا باطل ہے. دوسرا عمل کیا بتلایا؟ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور تو خاص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا. یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی بھلائی سے مطلب رکھو، اپنے آپ کے اعمال کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اپنی اصلاح کی فکر کرو ایسے فتنے کے زمانے کے اندر. اور یاد رکھو جو آدمی ہر وقت دوسرے کی فکر میں رہتا ہے وہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسے فتنے کے زمانے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی ذات، اپنی اصلاح کی فکر کرو. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، عام لوگوں سے دور رہنا، عام لوگوں سے بچ بچ کے رہنا، سب کی اصلاح کے چکر میں مت پڑے رہنا. مصلح الامت مت بن جانا ایسے وقت میں. اس وقت مصلح نفس بننا، کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، بس اتنا کافی ہے.
سب کو میں کہاں سدھارتا پھروں، سب کی کہاں میں اصلاح کرتا پھروں. یہ 3 بات فرمائی. چوتھی بات کیا فرمائی جو دوسری روایت میں آئی؟ اپنے گھر کو لازم پکڑ کے رہنا. اپنے گھر کو لازم پکڑ کے رہنا یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلنا. گھر کا گوشہ. اسی لیے یہ لاک ڈاؤن عملاً کروایا گیا کہ یہ فتنے کے زمانے میں یہی علاج ہے بچنے کا. لاک ڈاؤن، گھر میں بیٹھے رہو چپ چاپ. تو کہا ایسے زمانے کے اندر اپنے گھر کو لازم پکڑ کے رہنا اور لوگوں کے ساتھ جمع ہونا اور بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو دور رکھنا. 5ویں بات وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. دیکھو ایک ڈرائیور کو گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر کتنا کنٹرول ہوتا ہے، اتنا اس سے زیادہ انسان کو زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اس لیے کہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر سے ان بیلنسنگ ہو گیا، کنٹرول قابو اگر کھو دیا تو بہت تو ایکسیڈنٹ ہوگا، آدمی مرے گا اور کیا ہوگا. لیکن اگر زبان ان بیلنسنگ ہو گئی، زبان پر سے کنٹرول کھو دیا تو آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. بہت سی مرتبہ زبان بے قابو ہو کر انسان ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے اوپر پورا قابو اور کنٹرول رکھنا. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریر لوگوں کے بارے میں بولنا بھی بات. جو شریر اور فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بولنا بھی مت، ان کے بارے میں تبصرے بھی مت کرنا، کامنٹ بھی ان کے بارے میں مت کرنا. اس لیے کہ شریروں کے بارے میں، بدماشوں کے بارے میں، فتینوں کے بارے میں اگر تم زبان چلاؤ گے، تبصرے کرو گے، کامنٹ کرو گے تو شریر لوگ تم کو پریشان کریں گے، تم کو ماریں گے، پیٹیں گے. اسی لیے ایسے زمانے کے اندر شریروں اور بدماشوں کے بارے میں کامنٹ بھی نہیں کرنے کی، تبصرے بھی نہیں کرنے کے، ان کے لیے کوئی بات زبان سے نکالنے کی بھی نہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا. اور آگے وہی بات فرمائی جس کو تم شریعت اور دیانت کی روشنی کے اندر معروف اور نیکی سمجھو اس پر عمل کرو، جس کو منکر سمجھو اس کو چھوڑ دو، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو. دیکھو یہ جو املک علیہ کا لسان کا آیا، اس سے بعض شراح نے ایک عجیب استدلال کیا کہ فتنے کے زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینا جائز ہے. جب فتنے کا زمانہ عام ہو جائے نا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینا جائز ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو فرض ہے. لیکن فتنوں کے دور کے اندر جب کہ ہم کو یہ خطرہ ہو کہ شریر لوگ اتنے طاقتور ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو ہماری جان، عزت، مال خطرے میں ہے اور نیک لوگ کمزور ہے، تو ایسے دور کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو اور جو ہے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو. بس بھلی اور میٹھی باتیں بولتے رہو. ایسے زمانے میں کیا کرنے کا، اتنی میٹھی میٹھی باتیں بولنے کی کہ سامنے والے کو ہماری بات سے ہی شوگر ہو جاوے. چلو جی. وروي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وروي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن قل على أحد منكم فليكن كخير من آدم رواه ابو داود. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے، یعنی دین اور ملت کا مستقبل اندھیری رات جیسا تاریک نظر آئے گا. دین کا، ملت اسلامیہ کا مستقبل، بھوشیہ اندھیری رات کی طرح تاریک نظر آئے گا اور نیک اور برائی میں تمیز نہیں ہو سکے گی. ایک آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. پہلے گزر چکا. گویا گھڑی گھڑی، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ، گھنٹہ گھنٹہ، دن دن لوگوں کے عقیدے اور اعمال میں تبدیلیاں آئے گی. ابھی یہ عقیدہ، تھوڑی دیر میں یہ عقیدہ، ابھی یہ عمل، تھوڑی دیر میں یہ عمل اور عقیدے بدلتے رہیں گے بگاڑ کی طرف. اور اس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس میں بہتر ہوگا صحیح اور محنت کرنے والے کے مقابلے میں. پیچھے مطلب ہو چکا. فَقَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، ایسے فتنے کے زمانے میں تم اپنی کمان کو توڑ دو. قوس کی جمع، کمان کو توڑ دو. اسی لیے کہ اس زمانے کے اندر جن چیزوں کے ذریعے سے جنگیں ہوتی تھی، تلوار، نیزے، خنجر اور تیر، دور سے چلانے کے لیے تیر، تو کہا تم اس زمانے کے اندر اپنے تیر کے کمان کو توڑ دینا تاکہ کسی پر تیر چلاؤ ہی نہیں اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ. اور دیکھو، تیر کمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کمان، پھر یہ کمان کے دونوں کونے جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں تانت ہوتی ہے، تانت، رسی، لبڑ جیسی، ربڑ جیسی، اور تیسرا ہوتا ہے تیر. اب کمان کسی نے توڑ ڈالی تو یہ رسی جو ہے نا وہ تو خود بخود بیکار ہو گئی. اسی لیے کہ یہ رسی کیا کرے گی؟ جب کمان ہوئے تو رسی کام آوے. اب کمان ہی توڑ ڈالے تو یہ رسی کیا ہو جاوے؟ بیکار ہو جاوے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمان توڑ ڈالنا، لیکن آگے مزید تاکید کے لیے کیا فرمایا؟ کمان کا چلہ یعنی کمان کی تاکید بھی تم کاٹ دینا. یہ تاکید ہے، ورنہ کمان ٹوٹنے کے بعد وہ جو چلہ ہوتا ہے، وہ رسی ربڑ ہوتا ہے، وہ خود بیکار ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ کمان کی رسی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اس کو بھی کاٹ دینا. گویا کہ کسی طرح بھی جنگ کے لیے تم آمادہ مت ہونا، تیار مت ہونا، اور تمہاری تلوار کو پتھروں کے اوپر مار دینا. یعنی تلوار آدمی پتھر پر مارے گا تو تلوار ٹوٹ جائے گی. کم سے کم اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ کند اور بیکار ہو جائے گی. یعنی جو اس کی تیز دھار ہوتی ہے وہ کند، بیکار ہو جاتی ہے. تو کہا ایسے زمانے کے اندر تلواروں کو بیکار کر دینا. اور جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، دخل علی احد منکم، جب تم میں سے کسی کے اوپر کوئی حملہ آور آوے، کوئی قاتل مرڈر کرنے والا آوے، تو تم حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کی طرح ہو جانا. حضرت آدم کے 2 بیٹے قابل اور حابل. تو حابل نے کیا کہا؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ. ارے بڑے بھیا قابل،
تو اگر اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے چلائے گا بھی تو ابھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے چلاؤں گا نہیں. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. تو کہا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں بہترین بیٹا کون؟ حابیل. تو کہ تم حابیل جیسے ہو جانا، یعنی کہ مظلوم بن کر کے زندگی گزارنا، مظلومیت کے ساتھ تم زندگی گزار لینا، لیکن جو ہے سامنے والے کے اوپر تم ہاتھ مت چلانا. جی. وفي رواية لو ذكر إلى قوله خير من الساعي ثم قال فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم. وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كبني آدم. وقال هذا حديث صحيح غريب. اسی حدیث کی ایک روایت میں تذکرہ یہاں تک آیا خیر من السائی ثم قالوا. پھر صحابہ کرام نے اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا فما تأمرنا، حضور ایسے زمانے کے بارے میں آپ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ قال کونوا احلاس بیوتکم. احلاس یہ حلسن کی جمع ہے، اور حلس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک مکان کے اندر جو قالین بچھائی جاتی ہے، جو چٹائی بچھائی جاتی ہے وہ، اور دوسرا اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو کپڑا بچھایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر سوار ہونے والا سوار ہوئے، اس کو بھی ہلس کہتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ اس کی نسبت بیوت کی طرف ہوئی، اسی لیے معنی متعین ہو گیا کہ یہاں وہ گھر میں بچھائے جانے والا فرش مراد ہے، بچھونا کا. ایسے زمانے کے اندر تم گھروں کا بچھونا بن جانا. کیا مطلب گھروں کا بچھونا بن جانے کا؟ کہ گھر میں قالین بچھاتے ہیں، گھر کے اندر ٹاٹ بچھاوے، گھر کے اندر شطرنجی بچھا دیوے، کوئی بھی چیز بچھا دیوے، تو وہ بیچاری شطرنجی وہ قالین ہر وقت گھر میں ہی پڑی رہتی ہے، وہ قالین نکل کے کہیں باہر جاتی واتی نہیں. دیکھو چادر اور پردے وغیرہ سے حضور نے تشبیہ نہیں دی. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ پردے ہیں، چادریں وغیرہ کو تو دھونے کے لیے بھی گھر سے باہر نکال دیں، لیکن یہ قالین تو بچھائی وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں، سال میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ. درسگاہ کے اندر بچھی قالین کا حال معلوم ہے ہم لوگوں کو، تو وہ کیسی خوشبودار ہوا کرتی ہے. تو اس طریقے سے تو گویا کہ جس طرح وہ قالین گھر میں ہر وقت پڑی رہتی ہے، تم لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر پڑے رہنا اور گھر سے باہر مت نکلنا. اور امام ترمذی نے جب یہ حدیث نقل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسروا فیہا قسیکم. ایسے زمانے میں تم اپنی کمان کو توڑ دینا، تیر کی کمان، اور اس کے اندر تم رسی کو، تانت کو کاٹ دینا. اور ایسے زمانے میں گھروں کے کونوں کو لازم پکڑ لینا. دیکھو اجواف کہتے ہیں گھر کا اندرون حصہ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی گھر کے اوٹے پر بھی باہر مت نکلنا، اس لیے کہ اوٹے پر بھی نکلو گے تو محلے کے فتنے تمہارے پیچھے پڑیں گے. اسی لیے حضور نے کتنی اونچی تعبیر فرمائی، اجواف. جوف کہتے ہیں گھر کے اندرون کے حصے کو. تو کہا گھر کے اندرون والے حصے میں بیٹھے رہنا، آگے والے روم میں بھی مت بیٹھنا اور اوٹے پر بھی مت. اسی لیے کہ بہت سے گھروں کے آگے والے کمرے کیسے ہوتے ہیں، آنے جانے والے کو دکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. تو کہا اگر تم اس طرح بیٹھو گے نا تو بھی لوگ دیکھ کر کے بھائی کیا ہے، خبر ہوئی کہ نہیں وہاں کچھ ہوا. اس طرح تم نہیں چاہو گے تو بھی لوگ آواز دیں گے، اور اوٹے پر بیٹھو گے تو بھی لوگ آواز دیں گے اور فتنے پیچھے پڑیں گے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات ہے. اجواف بیوتکم، کہ گھروں کے اندرون حصے کے اندر جو حصے عورتوں کے لیے ہوتے وہاں بیٹھے رہنا. وَقُونُوا كَابْنِ آدم، اور ایسے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح رہنا،
کہ قابل نے بڑے بھائی نے ظلم کیا، چھوٹے بھائی حابیل نے ظلم برداشت کر لیا، تو تم بھی ظالموں کے ظلم کو برداشت کر لینا، لیکن مقابلے کے لیے مت نکلنا. جی. وعن ام مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربوها قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. یہ حضرت ام مالک البہزیہ، یہ امرؤ القیس کے بیٹے ہیں، بہز ابن امرؤ القیس، ان کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو بہزیہ کہا جاتا ہے. یہ ام مالک البہزیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا. فقربہا کا کیا مطلب؟ نمبر 1، فتنے بہت نزدیک کے زمانے میں آنے والے ہیں، یہ حضور نے بیان فرمایا. قریب سے مشتق فقربہا، فتنے بہت قریب اور نزدیک کے زمانے میں آنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دوسرا مطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ذہن کے اندر وہ باتیں فٹ ہو گئی، ذہن میں وہ بات اتر گئی. دیکھو بعض مرتبہ بعض لوگ کوئی بات بیان کرتے لیکن اپنی کھوپڑی میں اترتی نہیں، اپنے کہتے ہیں نا وہ تو باہر سے باہر چلی گئی، انہوں نے کیا کہا وہ ہماری سمجھ میں آئی نہیں. جیسے کہ اپنے یہاں اگر کوئی فصیح و بلیغ اردو بولنے والے ادیب صاحب آ کر کے اپنی مینارہ مسجد میں جمعہ سے پہلے بیان کرے تو لوگ جمعہ کے بعد کیا بات کریں گے کہ بڑو باہر تھی باہر کیوں، کوئی اندر آئی وہ نہیں، کچھ سمجھ میں آیا نہیں. تو اس کا بعض لوگوں کی بات کرنے کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں، باہر سے باہر گزر جاتا ہے. یہاں فقربہا کا مطلب کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر فتنوں کو بیان فرمایا، ایسی وضاحت کے ساتھ، ایسی بلاغت کے ساتھ کہ وہ فتنے ہمارے ذہن کے بالکل قریب آ گئے، ہمارے ذہن نشین ہو گئے، ہماری سمجھ میں آ گئے، ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے. اور یہی بیان کا عمدہ طریقہ ہے، یاد رکھنا کہ کوئی بھی بات بیان کرو تو سامنے والے کی کھوپڑی میں اترے، ان کے دماغ میں آوے، وہ بیان کہلاتا ہے. اور تم بیان جھاڑ دو اور سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے، وہ کس کام کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. اسی لیے جو لفاظی ہوتی ہے نا، وہ اونچے اونچے الفاظ، فصیح و بلیغ تعبیرات کے سامنے والے کی کھوپڑی میں کچھ نہیں اترے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کیسا تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں، دماغ میں بات بیٹھ جاوے اور بات ان کے ذہن میں اتر جاوے. اور تیسرا مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فتنوں کو بیان کیا کہ گویا کہ وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمارے خیال کے سامنے فتنے حاضر ہو گئے. دیکھو بعض لوگ بعض باتیں اس انداز میں بیان کرتے کہ وہ چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے نہیں ہو رہی، لیکن انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایسا ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اس انداز میں بیان فرمایا کہ جیسے کہ وہ چیز واقعتاً لائیو سامنے ہو رہی ہے، ایسا ہم لوگوں کو معلوم ہوا، ذہن میں وہ متخیل ہو گیا. قلت یا رسول اللہ، حضرت ام مالک کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس فیہا، ایسے فتنے کے زمانے میں بہترین آدمی کون ہے؟
دیکھو صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی بات پوچھنے آتی تھی، تمام تر شرعی پردے اور ضابطے کی رعایت کے ساتھ، اور حضور نے ہفتے میں ایک دن طے فرمایا تھا عورتوں ہی کے واسطے کہ اس دن عورتوں کے لیے تعلیم تعلم کا ہوتا تھا، اور ایسے حضور کی کسی نے کسی بیوی کی یہاں باری ہوئے تو وہاں دوسری عورتیں پوچھنے کے لیے، دین کے مسائل معلوم کرنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عاملوں کے یہاں، باپوں کے یہاں عورتیں بلا محرم پہنچ جاتی ہے اور پھر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہمارے ملک میں یہ فتنہ کم ہے، ورنہ میں نے مصر میں دیکھا، دوسرے ملکوں کے اندر بھی دیکھا کہ مفتیان کرام دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں اور عورتیں ڈائریکٹ مفتی صاحب کے پاس آتی ہیں، اکیلی عورتیں، اور خلوت میں وہ مفتی صاحب کو بہت کچھ سوالات کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ جانے پھر وہاں شریعت کی کتنی حدود باقی رہتی ہوگی۔ وہاں سورہ مریم میں ہے نا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اس کا ایک ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو تقوی والا بھی ہوئے تو بھی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تو میرے پاس مت آنا۔ تو پھر غیر متقی کے پاس تو کوئی پرائی عورت جاوے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، متقی ہوئے تو بھی نہیں جاوے غیر محرم، پھر غیر متقی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہاں صحابیہ کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت نے دیکھو حضور نے بیعت کی عورتوں سے، لیکن صاف ہے روایت میں کسی عورت کا ہاتھ سے ہاتھ لگا کر حضور نے بیعت نہیں کی۔ تمام عورتیں وہاں امہات المومنین کے حجرے تھے، وہاں آتی تھی پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ، اور شرعی معلومات وہ لوگ حاصل کرتی تھی۔ قال رجل فی ماشیتہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے جانوروں میں رہے، یؤدی حقہا، اور جانوروں کا حق ادا کرتا رہے۔ جانور کا حق ادا کرنے کے دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو چارہ دانہ پانی دوا یہ سب کی ضروریات کی فکر کرتا رہے۔ معلوم ہو کہ جانوروں کے حقوق ہے، پال کے ان کو ایسے آوارہ نہیں چھوڑ دینے کے سب کے لیے بوجھ بن جاوے۔ تم نے جانور پالا تو تم چارہ کھلاؤ، تم اس کے چارے دانے کی فکر کرو، تم اس کے پانی کی فکر کرو، تم اس کی دوا صفائی کی فکر کرو۔ یہ حضور نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جانور کے اوپر جو شرعی حقوق ہے، زکوٰۃ وغیرہ، وہ ادا کرو۔ آپ نے ہدایت کے اندر پڑھ لیا ہے جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل، کہ کتنے جانور میں کتنے جانور زکوٰۃ میں دینے کے، اونٹ میں، گائے میں، سارا نصاب آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو جانوروں کے اندر جو زکوٰۃ نکالنے کا حق ہے وہ حق تم ادا کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، یعنی اپنے جانور کی دیکھ بھال کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ وہ آدمی بہت اچھا، وہ آدمی مرغیاں پالی ہو، بکریاں پالی ہو، بھینسیں پالی ہو، گائیں پالی ہو، اونٹ پالے ہو، بس اس میں وہ لگا رہے اور رب کی عبادت کرے۔ فتنے کے زمانے میں وہ آدمی بہت اچھا آدمی۔ ایک دوسرا آدمی بھی فتنے کے زمانے میں بہت اچھا ہے، کون سا؟ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَهُ، دوسرا وہ آدمی فتنے کے زمانے میں بہت اچھا جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہو، سر کا مطلب لگام کو پکڑا ہوا ہو مضبوطی سے، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر کیا کرے؟ دشمنوں کو ڈراوے، اور دشمن اس کو ڈراوے۔ مراد ہے جو بے ایمان ہے، بے دین لوگ ہیں، ان کے خلاف گھوڑا لے کر کے ہر وقت پر تیار رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ گھوڑے کے ذریعے سے تم اپنے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو ڈراؤ، ان کے اوپر ہیبت اور رعب بٹھاؤ۔ تو کہا جو آدمی گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے تیار رہے
اور دین کے دشمنوں کو ڈراتا رہے۔ اس سے بعض شرح نے مراد لیا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جانا، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانا۔ اور دیکھو اسلامی مملکت کی سرحد کی حفاظت بہت بڑا ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ورابطوا کی ایک تفسیر یہی ہے سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں چوکی کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ آپس میں کیا لڑتے ہو؟ جاؤ دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے واسطے، تو تم کو بڑا ثواب بھی ملے گا اور دین کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرا مطلب ہے اس کا۔ جی وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب فطلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى۔ دیکھو مشکات شریف جو شروع ہوتی ہے تو اس کے متعلق مبادیات جلد اول پڑھانے والے اساتذہ کے ذمے ہوتے ہیں، یہ ضابطے کی بات ہے۔ ہم نے بخاری شریف جلد ثانی جب دورے کے سال باقاعدہ حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی تھی تو پہلے ہی دن سے کتاب المغازی کا سبق شروع کرا دیا کہ بھئی وہ مقدمہ اور مبادی جلد اول والے کے ذمے ہیں۔ تو یہاں صاحب مشکات خطیب تبریزی کے طرز انداز جو کچھ حوالے ہیں وہ شروع کرانے والے کے ذمے ہیں، لیکن حضرت مفتی احمد صاحب نے جس زمانے میں مشکات پڑھائی تھی تو انہوں نے مشکات کے مبادیات بہت اچھے انداز میں ایک کاپی لکھی تھی اور وہ کئی سال تک پڑھائی، تو وہ کاپی طلباء کو ہر سال شروع سال میں پڑھ کے سناتے تھے۔ پھر میں جب ڈابھیل میں مدرس بنا 1994-95 میں، تو میں نے حضرت سے وہ کاپی لے لی اور لے کر کے وہ پوری کاپی مرتب کی اور وہ کتابی شکل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پوری دیکھ لو تو مشکات کے متعلق مبادیات سارے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ مبادیات حدیث کے نام سے علی نہج مقدمۃ مشکات المصابیح، تو اس میں پورے مشکات کے مبادیات ضروری چیزیں مرتب کر کے ملتی ہے، ابھی نیا شاندار ایڈیشن بھی اس کا چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتنۃ، آئندہ زمانے کے اندر فتنے ہوں گے، تستنزف العرب، جو عام عرب لوگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، عربوں کو لپیٹ لیں گے، عربوں کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ کیا مطلب؟ تمام عربوں تک اس کے برے اثرات پہنچیں گے، ایسے خطرناک فتنے وجود میں آئیں گے۔ دیکھو اسلام کا مرکز عرب، اسلام کا پیٹرول عرب، اسلام کی اصل طاقت عرب، اور اسلام کی شروعات بھی ہوئی عربوں سے۔ اس لیے حضور نے یہ بات فرمائی کہ چونکہ وہ اسلام کا اول مرکز ہے تو ظاہر بات ہے کہ اول فتنوں کا آغاز بھی وہاں سے ہوگا، اور وہاں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ تمام عربوں کو وہ فتنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور ہوئے خلافت راشدہ کے آخری دور سے جو فتنے شروع ہوئے، پھر خلفائے بنو امیہ، پھر خلفائے بنو عباس کے دور میں عجیب عجیب فتنے، اور روایت ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بڑی بربادی ہے کہ قریب میں ان کے فتنے آ رہے ہیں۔ اور آخری زمانے کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ عربوں کی تعداد بالکل کم ہو جائے گی۔ آخری دور میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہونے والے ہوں گے تب عربوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اکثر عرب جو ہے مارے جائیں گے، اور وہ کم تعداد عربوں کی وہ بھی فلسطین میں مسجد اقصی کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اس وقت پر بھی اصلی عرب مکہ مدینہ میں بہت کم ہے،
یہ تو 100 200 300 سال سے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، افغانستان، ترکی، وہاں سے جا کے جو لوگ بس پڑے، ریو پڑے، وہ سب سعودی بنے ہوئے ہیں، وہ عرب نہیں ہیں۔ سعودی ہونا الگ ہے اور عرب ہونا الگ ہے۔ تو باقی صحابہ اور ان کے آل و اولاد تو پوری دنیا میں دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے نکل گئے، وہ تو وہاں رہے ہی نہیں، وہ تو دنیا بھر میں چلے گئے۔ اسی لیے اصل عرب کی تعداد تو بہت کم، ہاں سعودی لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے عربوں کو لپٹنے والا کہ جو تمام عربوں کو لپیٹ میں لے لے وے، ایسا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجود کے اندر آئے گا، قتلاہا فی النار، اس فتنے کے اندر جو لوگ قتل کیے جائیں گے وہ سب جہنمی ہوں گے۔ عجیب بات فرمائی، اس فتنے میں جو قتل کیے جائیں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس زمانے کے اندر جو لڑائیاں ہوگی وہ لڑائیاں شریعت اور شریعت کے احکام کے لیے نہیں ہوگی۔ فتنوں کے زمانے کے اندر جو جنگ، لڑائیاں، قتل و قتال، وہ شریعت کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، احکام شریعت کے لیے نہیں، بلکہ ہٹ دھرمی، زید، آپس کے اندر مال کی لالچ، آپس میں حکومت کی لالچ، آپس میں عہدے کی لالچ، اس بنیاد کے اوپر لڑائیاں، قتل و قتال اور مارا ماریاں ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لڑائی ہوئے ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اس میں تو مرنے والا جنتی ہے، شہید ہے، لیکن جو لڑائی ہوئے عہدہ حاصل کرنے، مال حاصل کرنے، آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد کے اوپر، تعصب کی بنیاد پر، خاندانی جھگڑوں کی بنیاد کے اوپر، تو اس لڑائی کے اندر مرنے والے لوگ جہنمی ہوں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر فتنے وجود میں آوے، مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلافات کھڑے ہو جائے، الگ الگ تفریقیں ہو جائے، تو اس کی ایک حالت تو ایسی ہے کہ جو دو جماعت بن گئے، اس میں سے ایک جماعت شریعت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق پر ہے، دوسری جماعت شریعت اور قرآن حدیث کی روشنی میں باطل کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی تعویل بھی نہیں ہے، یعنی تعویل شرعی، کہ بھئی ہم لوگ جس نہج پر ہے، جس مسلک کے اوپر ہے، ہمارے پاس یہ حدیث دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے، کوئی شرعی تعویل سے دلیل نہیں۔ اور جو ایک دوسری جماعت ہے ان کے پاس شرعی دلائل ہے، قرآن اور سنت اور حدیث کے دلائل ہے، وہ حق پرست جماعت۔ اور دوسری جماعت جس کے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی تعویل کی دلیلیں بھی نہیں، وہ لوگ باطل پرست جماعت۔ جب ایسی دو جماعت میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر حق پرست جماعت کے لوگ جنتی ہوں گے اور باطل پرست جماعت کے لوگ جہنمی ہوں گے۔ دوسری صورت سمجھو، دو جماعت لڑ رہی ہے، دو پارٹیاں لڑ رہی ہے، دو فریق، دو گروہ لڑ رہے ہیں، اب دونوں کے پاس دلیل شرعی ہے، یہ بھی قرآن سے استدلال کرے، یہ بھی قرآن سے استدلال کرے، یہ بھی حدیث سے استدلال کرے، یہ بھی حدیث سے استدلال کرے، یہ بھی سنت پیش کرے، یہ بھی سنت پیش کرے، دونوں اس کے اندر تعویل توجیہ کر کے اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ایسی جب لڑائی ہوتی ہے تو ایسے زمانے کے اندر جو ہے دونوں طرف کے لوگ، کوئی بھی مارا جاوے، وہ انشاءاللہ جہنمی نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ جہنمی نہیں، چونکہ دونوں کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہے، موجود ہے، اسی لیے دونوں طرف کے مقتولین جہنمی نہیں ہوں گے۔ بس اس توجیہ کی روشنی میں حضرات صحابہ کے مشاجرات کو محمول کر لو۔ جنگ صفین، جنگ جمل جو کچھ ہوا،
وہ سب کو اسی پر محمول کر لو. دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں طرف دلیلیں تھی، دونوں طرف قرآن کی باتیں تھی، دونوں طرف حدیث کی باتیں تھی. یہ بھی یہ توجیہ کر رہے ہیں، یہ بھی توجیہ کر رہے ہیں. تو ایسے کے بارے میں ہم کو حسن ظن رکھنے کا کہ دونوں طرف کے مقتولین انشاءاللہ جہنمی نہیں ہوں گے. یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں یہ توضیح یاد رکھنا. نمبر 3، بعض شرائع حدیث کا یہ کہنا ہے کہ قتلاہا فی النار یہ ہیں تاکید اور تنبیہ میں مبالغہ، کہ جب مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئے تو کسی بھی پارٹی میں شامل مت ہو، الگ تھلگ رہو. چاہے اپنے کو یہ دکھے کہ یہ حق پر ہے تو بھی مت جاؤ، اپنے کو دکھے کہ یہ باطل پر ہے تو بھی لڑنے مت جاؤ. یہ روکنے کے اندر مبالغہ ہے. کیا مبالغہ؟ کہ کسی بھی پارٹی میں تم گئے اور مارے گئے تو جہنمی ہوں گے. کسی بھی پارٹی میں تم گئے اور مرے تو تم جہنمی ہوں گے. اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہو. اللسان فیہا اشد من وقع السیف، زبان اس فتنے میں تلوار کے وار سے زیادہ بھاری ہوگی. زبان تلوار کے وار سے بھی زیادہ بھاری ہوگی. یعنی ایسے فتنوں کے زمانے کے اندر زبان درازی کرنا یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یہ تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدھ دو آدمی کو تم زخم پہنچاؤ گے، مارو گے، لیکن زبان چلا کے جنگ بھڑکاؤ گے. یہ زبان جو ہے نا بڑی بڑی لڑائیاں بھڑکا دیتی ہے، اور اس لڑائی میں ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی لیے بھائی ایسے فتنوں، جہاں اپنے بولنے سے کوئی فتنہ ہوتا ہوئے نا تو وہاں زبان چلانے کی نہیں، چپ چاپ بیٹھ جانے کا. دوسری توجیہ، مسلمان کی غیبت مراد ہے کہ مسلمان کی غیبت میں زبان چلانا تلوار سے قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ خطرناک کہا گیا. نمبر 3، بعض شرح نے مراد لیا ہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کو، کہ صحابہ کرام کے معاملے میں زبان درازی مت کرو، زبان مت چلاؤ، صحابہ کی گستاخی بے ادبی مت کرو، وہ تلوار کے قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اور کافیہ میں وہ شعر کیا پڑھا تھا؟ زبان کے زخم بھر جاتے ہیں، نہیں بھرتے، اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں. ہاں پچھلی کتابیں کچھ، ہاں پچھلی کتابیں تھوڑی تھوڑی یاد رکھنے کی، زیادہ یاد نہیں رہے تو تھوڑی تھوڑی یاد رکھنے کی. یعنی تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن زبان کا زخم ٹھیک ہو سکتا نہیں ہے. 50 سال کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے ایک موقع پہ یوں کہا تھا نا، بہت لگا تھا، ابھی تک یاد ہے مجھے کہ تم نے جو کہا تھا نا وہ دل پہ ایسا لگا تھا کہ ابھی تک وہ چبھ رہا ہے. چلو. وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنه صماء بكماء وعمياء من اشرف لها استشرفت له، واشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه ابو داود رحمه الله تعالى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب گنگے بہرے اندھے فتنے ہوں گے. لے فتنے بھی حضور نے فرمایا، کیسے گنگے بہرے اور اندھے، ایسے فتنے آئیں گے زمانے میں. کیا مطلب گنگے فتنے کا اور اندھے فتنے کا اور بہرے اور اندھے فتنے کا؟ ایسے فتنے آئیں گے کہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے خطرناک فتنوں کا دور آئے گا. دیکھو آج جو ہے نا مظلوم کے لیے 2 لفظ بولنے والے بھی کوئی ہوتے ہیں. ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن مظلوم کے لیے کوئی ایک لفظ ہی بولتا ہے. گنگے ہو گئے، گنگے.
حالانکہ مظلوم کے لیے دو اچھی باتیں بول دینا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے، تو مظلوم کی حمایت کے اندر کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے۔